السلام علیکم ناظرین، آج کی یہ گھڑی، آج کا یہ لمحہ شاید آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس وقت جو کلام آپ کے کانوں تک پہنچ رہا ہے وہ کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ ہے اس رب العالمین کی طرف سے ایک پکار ہے، ایک نشانی ہے، ایک دعوت ہے۔ جب اللہ اپنے کسی بندے سے بات کرنا چاہتا ہے تو اس کی طرف یہ پیغام بھیجتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کیا یہ سچ ہے؟ کیا واقعی اس آواز کے پیچھے کوئی راز چھپا ہے؟ تو میں آپ سے کہوں گی کہ ہاں، یہ بالکل سچ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں بے وجہ ہلچل پیدا نہیں کرتا۔ وہ ہلچل، وہ بے چینی اور وہ سوالات جو آپ کے دل میں اٹھ رہے ہیں، یہ سب اشارے ہیں کہ آپ کا رب آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، جب دل مایوس ہو، آنکھیں نم ہو اور زندگی کے بوجھ تلے انسان دبتا چلا جائے، تو اسی وقت کوئی آواز دل سے کہے کہ مت ڈر، میں تیرے ساتھ ہوں، تو کیسا سکون ملے گا۔ یہی آواز ہے قرآن کی، یہی روشنی ہے اللہ کے کلام کی، اور شاید آج اسی وجہ سے یہ کلام آپ تک پہنچ رہا ہے۔ یہ جو آپ سن رہے ہیں، یہ کوئی عام باتیں نہیں ہے، یہ ان رحمانی لفظوں کی جھلک ہے جو صدیوں سے انسانوں کے دلوں کو بدلتے آئے ہیں۔ فرشتوں سے لے کر نبیوں تک، نبیوں سے لے کر امتوں تک، ہر دور میں اللہ کا یہ کلام ان دلوں کو روشن کرتا آیا ہے جو اندھیروں میں بھٹک رہے تھے۔ آج وہی کلام آپ کے دلوں کو پکار رہا ہے۔ تو میں آپ سے ایک درخواست کرتی ہوں کہ ابھی اس لمحے کو معمولی مت سمجھنا، اسے ایسے سننا جیسے اللہ تعالیٰ سیدھے آپ سے بات کر رہا ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے شاید وہ یہی پیغام ہو جس کا آپ کو برسوں سے انتظار رہا ہو۔ یہ وہی جواب ہے جو آپ کو آپ کی دعاؤں کے بدلے بھیجا گیا ہو، اور ہو سکتا ہے یہی سے آپ کی زندگی کا نیا سفر شروع ہو، اور شاید اسی وجہ سے یہ پیغام آپ تک پہنچا ہے۔ آج ہم بات کریں گے قرآن کے وہ 5 راز جو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو روشن کر دیں گے۔ جب کوئی انسان زندگی کے نئے سفر پہ نکلتا ہے تو اس کے دل میں ایک سوال اٹھتا ہے، کیا میں صحیح راستے پہ جا رہا ہوں؟ سوچئے، جب کوئی مسافر ریگستان میں سنسان راستے پہ جا رہا ہو، اس کے پاس نہ کوئی نقشہ ہو، نہ کوئی رہنما ہو، تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ وہ شاید کئی قدم چلے گا، لیکن ہر قدم اس کو اور الجھن میں ڈال دے گا۔ اس کی آنکھیں راستہ ڈھونڈیں گی، لیکن اسے ریت ہی ریت نظر آئے گی۔ اس کا دل پانی کی طلب کرے گا، لیکن سامنے صرف پیاس بڑھانے والا سفر ہوگا۔ ایسے انسان کا انجام کیا ہوگا؟ وہی جو بہتر انسان کا ہوتا ہے، تھکاوٹ، گمراہی اور ناکامی۔ سوچئے، اچانک ریگستان میں کوئی راہ دکھانے والا مل جائے تو کیا ہو؟ وہ کہے کہ میرے پیچھے آؤ، میں تمہیں منزل تک لے جاؤں گا، تو اس مسافر کا دل کیسے روشن ہو جائے گا؟ اس کی آنکھوں میں کیسے امید چمک اٹھے گی؟ وہی حالت انسان کی ہے۔ جب وہ قرآن سے دور ہوتا ہے تو اس کی حالت سوکھے ریگستان کی طرح ہو جاتی ہے۔ باہر سے وہ چلتا پھرتا، کماتا کھاتا، ہنستا بولتا دکھتا ہے، لیکن اندر سے اس کا دل پیاسا، بے جان اور بکھرا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے ہی اس کے دل کو قرآن کی روشنی چھوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ریگستان میں بارش ہو گئی ہو۔ آج میں آپ سے یہی کہہ رہی ہوں کہ آگے جو باتیں آپ سنیں گے وہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جسے جاننے کے بعد آپ کو دنیا ہی الگ دکھے گی۔ یہ پیغام کوئی کہانی نہیں، کوئی افسانہ نہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ تم اسے ایسے سنو جیسے اللہ سیدھے سیدھے تم سے بات کر رہا ہو، جیسے تم سے کہہ رہا ہو کہ میرے بندے رک جا، تیری پریشانیاں ختم کرنے والا، تیری مشکلیں آسان کرنے والا اور تجھے روشن کرنے والا میں ہی ہوں۔ آج میں آپ کو 5 ایسے راز بتانے جا رہی ہوں
جو صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ جینے کے لیے بھی ضروری ہے۔ یہ وہ 5 راز جو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کو روشن کر دیں گے۔ لیکن سنو، اسے ادھورا مت چھوڑنا۔ ہو سکتا ہے شاید وہی یہ پیغام ہو جو تمہاری زندگی کی سب سے بڑی طلب کا جواب ہے۔ قرآن کا پہلا راز سکون اور اطمینان کا منبع۔ جب انسان دنیاوی الجھنوں میں پھنس جاتا ہے، جب ہر طرف سے امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، جب اپنے بھی بیگانے ہو جاتے ہیں اور حالات ایسے بن جاتے ہیں اور انسان سوچتا ہے کہ اب کس کا سہارا لوں، تو اسی وقت قرآن انسان کے دل سے کہتا ہے، یاد رکھو، اللہ کی یاد ہی دلوں کو اطمینان دیتی ہے۔ یہ کیسی عجیب حقیقت ہے کہ انسان کے پاس سب کچھ ہو سکتا ہے، دولت، شہرت، لوگ، رشتے، لیکن اگر دل میں سکون نہ ہو تو سب کچھ بیکار لگتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن قرآن اور اللہ کی یاد اور نور کی روشنی ہوتی ہے، تو وہی انسان سب سے امیر ہوتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی کا اصلی سکون دولت، شہرت یا کسی رشتے میں نہیں بلکہ اللہ کی یاد میں چھپا ہے۔ کبھی رات کی تنہائی میں دل سے قرآن کی کوئی آیت پڑھ کر دیکھو، کبھی الحمدللہ کو سینے سے نکال کر دیکھو، کبھی ان اللہ مصابرین کو آنسو میں ڈبو کر پڑھو۔ دیکھنا کیسے تمہارا سینہ ہلکا ہو جائے گا، کیسے دل کی گھٹن نکل جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جب مایوسی انسان کے دل پہ چھا جاتی ہے، کوئی انسانی دلاسا کام نہیں کرتا، لیکن قرآن کا ایک لفظ، ایک آیت وہ سب کر دکھاتی ہے جو پوری دنیا بھی مل کر نہیں کر سکتی۔ جب زندگی کا ہر بوجھ تمہیں تھکانے لگے تو قرآن کی تلاوت تمہارے کانوں میں گونجے اور لگے یہ آیتیں صرف تمہارے لیے اتاری گئی ہیں۔ یہی قرآن کا کرشمہ ہے کہ اسے سننے والے پر اثر الگ الگ دکھتا ہے۔ کسی کو اس سے امید ملتی ہے، کسی کو توبہ کا راستہ، اور کسی کو اس سے صبر کی طاقت، اور کسی کو شکر کا جذبہ۔ یہی پہلا راز ہے کہ قرآن انسان کی دھڑکن سے ایسے جڑ جاتا ہے جیسے پیاسے کو پانی مل جائے جب انسان اپنے دل کو اللہ کی کلام سے بھر دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس قرآن کو شفا کہا گیا۔ اللہ نے فرمایا، قُلْ رحمت مومنین، یعنی ہم قرآن میں وہی اتارتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اگر تم اپنے دل کو ہر مایوسی سے آزاد کرنا چاہتے ہو تو پہلا راز یہی ہے کہ قرآن سے دوستی کرو، اسے اپنی تنہائی کا ساتھی بناؤ، اسے اپنی پریشانیوں کا علاج بناؤ۔ جب دنیا سے دل ٹوٹ جائے تو قرآن سے دل جوڑ لو۔ قرآن کا دوسرا راز ہدایت اور روشنی کا چراغ۔ سوچو، جب انسان اندھیری رات میں اکیلا چلا جا رہا ہو اور اس کے ہاتھ میں ایک روشن چراغ دے دیا جائے تو اس کی حالت کیسے بدل جاتی ہے۔ وہی راستہ جو ابھی کچھ لمحے پہلے ڈراونا اور بھٹکانے والا تھا، اب اسی راستے پر ہر قدم آسان ہو جاتا ہے۔ یہی کام قرآن کرتا ہے، یہ انسان کو اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ انسان کی زندگی میں سب سے بڑی مشکل یہی ہے کہ اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سا راستہ صحیح ہے اور کون سا غلط۔ کبھی وہ دنیاوی شہرت کے پیچھے بھاگتا ہے، کبھی لوگوں کی رائے کے پیچھے، کبھی اپنے نفس کی خواہشوں کے پیچھے، اور پھر ایک دن وہ تھک کر گر جاتا ہے۔ لیکن جب انسان قرآن کی طرف لوٹتا ہے تو یہ کتاب اس کے سامنے ایک نقشہ کھول دیتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ کون سا کام اس کے لیے فائدہ دے گا اور کون سا اس کو بربادی میں ڈال دے گا، کون سی صحبت اسے آسمانوں تک پہنچا سکتی ہے اور کون سی صحبت اسے اندھیروں میں دھکیل سکتی ہے۔ یاد رکھو، قرآن صرف روزہ اور نماز سکھانے کے لیے نہیں اترا، بلکہ یہ انسان کی پوری زندگی سنوارنے کے لیے اترا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کیا رحمت ہے، کیا انصاف ہے اور کیا محبت ہے،
اور سچی کامیابی کیا ہے۔ جن کے دل اندھیروں میں بھٹک رہے تھے اور جب انہوں نے قرآن کو اپنایا تو ان کی آنکھیں کھل گئی۔ وہی لوگ جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، جب قرآن کی آیتوں کو اپنے دل میں اتارا تو نہ صرف وہ سدھر گئے بلکہ دوسروں کے لیے بھی رہبر بن گئے۔ سوچو اگر یہ کتاب اس دور کے لیے ہوتی تو اللہ اسے ہمیشہ کے لیے باقی نہ رکھتا، لیکن آج بھی یہ اتنی ہی زندہ ہے جتنی 1400 سال پہلے تھی۔ آج بھی اس کے الفاظ اسی طاقت کے ساتھ دلوں کو ہلا دیتے ہیں جو اس وقت ہلا دیتے تھے۔ اس لیے یہ مت سمجھنا کہ ہدایت صرف گناہ گاروں کو ہی چاہیے، بلکہ ہم سب کو چاہیے، کیونکہ انسان ہر روز نئے امتحانوں سے گزرتا ہے۔ قرآن کا تیسرا راز، سکون اور تسلی کا دریا۔ انسان کی سب سے بڑی ضرورت سکون ہے اور وہ پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا۔ اطمینان جو کسی پیسے یا شہرت سے پورا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں سب سے امیر لوگ بھی بے چین نظر آتے ہیں۔ ناظرین، چوتھا راز، گناہوں کی مغفرت اور رحمت کا سمندر۔ انسان چاہے کتنا بھی نیک بننے کی کوشش کرے لیکن اس سے غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں۔ کبھی زبان سے ایسا لفظ نکل جاتا ہے جو کسی کا دل توڑ دیتا ہے، کبھی آنکھیں وہاں چلی جاتی ہیں جہاں نہیں جانا چاہیے تھا، کبھی دل میں ایسے خیال آتے ہیں کہ انسان جسے سوچ کر خود شرمسار ہو جائے، اور پھر ایک دن وہ سوچتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو چکا ہے، اب میری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ لیکن یہیں پر قرآن کا چوتھا بڑا راز سامنے آتا ہے۔ یہ کتاب گناہ گاروں کے لیے رحمت اور مغفرت کا سمندر ہے۔ انسان چاہے کتنے بھی گناہ کر لے، اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے اور ہدایت کی طرف لوٹ آئے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ خود اپنے بندے سے کہتا ہے کہ اے میرے بندو جو اپنے نفس پہ زیادتی کر بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ انسان اس مالک کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا ہے، اور وہی مالک پھر بھی اسے پکار رہا ہے اپنی طرف۔ لوٹ آؤ اور میری رحمت سے مایوس مت ہو۔ اگر قرآن کا یہ پیغام نہ ہوتا تو انسان گناہوں کے دلدل میں ڈوب جاتا۔ یہ اسے بتاتی ہے کہ اندھیرے سے روشنی کی طرف لوٹنے کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان توبہ میں سچا ہو۔ سوچو اگر اللہ کی رحمت عبادت گاروں کے لیے ہوتی تو گناہ گار کہاں جاتے؟ لیکن اللہ کی کتاب ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سب سے بڑا گناہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کتنے لوگوں نے اپنی زندگی گناہ میں برباد کر دی۔ جب انہوں نے قرآن کھولا تو ان کے دل میں نئی امید جاگ اٹھی۔ وہ بدلے، سنورے اور پھر ایسے بن گئے کہ لوگ ان کی مثالیں دینے لگے۔ قرآن کا پانچواں اور سب سے بڑا راز یہ ہے، یہ کتاب انسان کو وہ راستہ دکھاتی ہے جو دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے۔ کتنے لوگ ہیں جو دنیا میں کامیاب سمجھے جاتے ہیں، بڑی بڑی حویلیاں، لمبے کاروبار اور ہزاروں چاہنے والے، اگر ان کے پاس قرآن کی ہدایت نہیں ہے تو ان کی کامیابی صرف اس دنیا تک ہی ہے، آخرت میں ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ لیکن جس انسان نے اس کتاب کو ہدایت بنا لیا، اس کی ہر چھوٹی کوشش بھی آخرت کے لیے ہدایت بن جائے گی۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل تک پہنچا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آخر میں دعا ہے اللہ ہمیں ہدایت کی روشنی دے اور اس کتاب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔